الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأوليائه ذوي التقى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ بی مددے کعبہ ایمان مددے قادریم نعرہ یا غوث اعظم نی زنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. ایک مرتبہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ ابھی ہم سے بیشتر بہت بہترین نعت خوانی آپ سماعت فرما رہے تھے. شاعر اسلام جناب چمن غزالی نیپال کے رہنے والے ہیں. الحمدللہ بہت بہترین نعت خوانی انہوں نے آپ حضرات کے حوالے کیا. اور بھی دیگر نعت خان سے نعت خوانی سماعت کی. اور منبر نور پر صدر محفل حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں مکمل شان صدارت کے ساتھ، اور آپ حضرات بھی مکمل شان سماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کے سننے کو بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے. اور لائق مبارک بات ہے علی جناب بھائی محمد ندیم صاحب، جنہوں نے اپنے برادران غالباً 2 بھائی کی شادی ہے، ان مبین اور عظیم ماشاءاللہ، جن کا نام عزیزم بابو مبین اور عزیزم بابو عظیم صاحب. اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کی شادی کو شادی خانہ آبادی بنائے، کہیے آمین. اور اس کے بدلے میں جو ان کے بھائی ایک باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ ان کے بھی صحت و دولت اور روپیے پیسے میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں کا نزول عطا فرمائے. اور جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں الحمدللہ بہت ہی مخلص ہیں اور بہت ہی غیور ہیں، اور سب لوگ الحمدللہ دیندار ہیں. میں آج بڑا خوش ہوا کہ جب میں مسجد گیا اور نماز ادا کرنے کے غرض سے، تو الحمدللہ دیگر گاؤں کے اندر بھی ہم لوگوں کا دورہ ہوا کرتا ہے، لیکن میں ایک بہت اچھی چیز یہ دیکھا کہ آپ نے جس خطیب و امام کا انتخاب کیا ہے وہ صرف ہوائی پر نہیں بلکہ زمینی سطح پر بھی کام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور بڑی محنت کرتے ہیں اصلاح کے غرض سے، دین کے غرض سے. اللہ
ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں جب نمازیوں کی تعداد دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ نماز سب سے اصل ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ اگر ہم یقیناً جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں نماز سب لوگ اجتماعی طور پہ اور متفقہ طور پہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس طرح کی عادت اور پہچان اگر پورے سال ہمارے اندر میں آ جائے تو یقین جانیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم مسجد میں اکٹھا ہو جائیں گے تو ہمارے اوپر کوئی وار کیا بلکہ کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے اوپر کوئی نظر بھی اٹھا سکے۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک مہینہ اتنا لوگ بیدار ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے تو لوگوں کے اندر میں ایک بہت بڑا پیغام جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر پورے سال ہم اکٹھا ہو کر مسجد کو آباد کر لیں تو یقین جانیں ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ آباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا نمازی بنائے، اور سبوں کے گھروں میں جو لوگ جس طریقے سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ حضرات جب نعت خوانی میں سماعت کر رہا تھا تو بڑی ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے شاعر اسلام جو الحمدللہ یہ بہت خوش نصیب بھی ہیں، اس لیے کہ حضور قاضی نیپال مفتی عثمان برکاتی الحمدللہ بڑے بہترین عالم دین بھی ہے، پورے نیپال کی سنیت کو جو ہے ملک نیپال کو فیضیات کیے ہوئے ہیں، ان کے داماد بھی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کا ادارہ بھی الحمدللہ قائم ہو چکا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ عروج پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو بھی دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں بھی دو تین اشعار آپ حضرات کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میں شاعر اسلام کے جیسا تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن ایک شوق ہے، جذبہ ہے کہ میں بھی نعت خوانی کروں، اس لیے کہ جو پہلا مصرع پڑھ رہے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا یہ شعر ہے، ربائی ہے۔ جب یہ لکھنے کے لیے جا رہے تھے تو تین مصرع جب انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد جب چوتھا مصرع لکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا جو عقیدت اور ان کی جو محبت رسول اللہ سے تھی کہ زبان سے وہ بات نکل نہیں پا رہی تھی کہ یہ چوتھا مصرع میں کیا بولوں۔ اللہ اکبر، اسی پشو پنج میں ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، بلکہ دن اور رات گزر گئی، لیکن وہ چوتھا مصرع جو ہے وہ تیار نہیں کیے، اور اسی پشو پنج میں آخرکار سوچتے سوچتے جو ہے وہ سو گئے، اور سونے کے بعد الحمدللہ ان کا نصیبہ بیدار ہو گیا۔ اس لیے کہ جب وہ سوئے تو رسول اللہ ان کے خواب میں تشریف لے آئے، اور جب وہ خواب میں تشریف لائے کہا کہ آپ نے جو وہ کلام لکھا ہے اس کو پڑھو۔ پڑھنے کے بعد جب پڑھتے ہیں پھر چوتھا شعر پر جب رک جاتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پڑھو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، اور یہ جو آخری مصرع ہے اس کو رسول پاک نے فرمایا کہ اس کو کہہ دو صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس لیے کہ نعت خوانی بھی بہت بڑی چیز ہے، اور نعت گوئی، نعت لکھنا بھی یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرات میں بھی 2-3 اشعار آپ حضرات کے حوالے پیش کرتا ہوں، شعر پیش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ ایک مرتبہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آج رتبہ انہیں جو ملا ہے باپ ماں کی دعا ہے،
آج رتبہ ہمیں جو ملا ہے باپ ماں کی دعا ہے، آج رتبہ ہمیں جو ملا ہے باپ ماں کی دعا ہے۔ اور نہیں بھائی، اور ان کے جو برادران ہیں، بھائی ہیں، وہ لوگ بھی سنیں کہ باپ ماں کی دعا کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ باپ ماں کی خدمت اور اس کی عظمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک ایک اولاد کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ انشاءاللہ میں اسی پہ گفتگو کروں گا تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات شعر پیش کرتا ہوں کہ آج رتبہ مجھے جو ملا ہے باپ ماں کی دعا ہے، آج رتبہ مجھے جو ملا ہے باپ ماں کی دعا ہے، آج رتبہ مجھے جو ملا ہے باپ ماں کی دعا ہے، فضل رب مصطفیٰ کی عطا ہے باپ ماں کی دعا ہے، فضل رب مصطفیٰ کی عطا ہے باپ ماں کی دعا ہے۔ اور یقین جانے ماں اگر ممتا کی سمندر ہوتی ہے تو باپ ایک حوصلے کا پہاڑ ہوا کرتا ہے۔ ماں جب تک دنیا میں ہوتی ہے بیٹا جس طریقے سے بھی چلتا ہے لیکن ماں کی دعائیں اس کی حفاظت کرتی ہے، اور ماں کی محبت کا کیا پوچھنا ہے، اللہ اکبر، یہ ماں کی محبت اس دنیا میں مخلوق اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، ماں کی عظمت، ماں کی عظمت، توجہ فرمائے، ماں کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے باپ ایک حوصلہ ہے۔ یہ حقیقت اگر شعر ہے تو کوئی بھی انسان انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ ماں کی عظمت، ماں کی عظمت، ماں کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے باپ ایک حوصلہ ہے۔ الحمدللہ اندھی کی سرزمین ہے لیکن سب لوگ اجالے اور جیالے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نوجوان بھائی، میں ان کا نام نہیں جانتا لیکن اتنی بیداری سے، اتنی محبت سے سماعت کر رہے ہیں، اور جب نعت خواں نعت پڑھ رہے ہیں یا تقریر کرنے والے تقریر کر رہے ہیں تو ان کا نعرہ جو ہے اتنی بلند آواز سے جو ہے نعرہ لگاتے ہیں، الحمدللہ مائک بھی ان کے سامنے سوچ رہا ہے کہ آج کوئی نعرہ لگانے والا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کے ماں باپ اگر حیات سے ہیں تو اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، کہیے آمین۔ کہ ماں کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے باپ ایک حوصلہ ہے، ماں کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے باپ ایک حوصلہ ہے۔ گھر میں خوشیوں کا جو میلہ لگا ہے باپ ماں کی دعا ہے، گھر میں خوشیوں کا میلہ لگا ہے باپ ماں کی دعا ہے۔ اور یہ حقیقت میں اپنی اوقات بھی بتا رہا ہوں، اور جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی بھی اوقات بتا رہا ہوں، اور آپ حضرات جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان تمام کی اوقات بتا رہا ہوں کہ آخر کار کہ ہماری اوقات کیا ہے ماں باپ کے سامنے میں۔ شعر پیش کرتا ہوں، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ باپ دن بھر پسینہ بہاتا لا کے تجھ کو کھلاتا، باپ دن بھر پسینہ بہاتا لا کے مجھ کو کھلاتا، باپ دن بھر پسینہ بہاتا لا کے ان کو کھلاتا، باپ دن بھر پسینہ بہاتا
مجھ کو کھلاتا، آج پیروں ہاں آج پیروں ہاں آج پیروں پہ میں جو کھڑا ہوں، باپ ماں کی دعا ہے، آج پیروں پہ تو جو کھڑا ہے، باپ ماں کی دعا ہے۔ اور یہ شعر شاعر اسلام کے حوالے سے، جو شاعر اسلام الحمدللہ نیپال، ملک نیپال ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا بھی دورہ کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کا ان کا دورہ نعت خوانی کے ذریعے سے ہو جائے۔ بول دیجئے آمین۔ حضرات آخرکار یہ شہرت اور یہ مقبولیت اور یہ عزت کیسے ملی ہے، کس طریقے سے ملی ہے، یہ ملاحظہ کریں اور محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کر کے شاہ مدینہ کی مدحت ہم نے پائی ہے شہرت، کر کے شاہ مدینہ کی مدحت سب نے کر کے شاہ مدینہ کی مدحت سب نے پائی ہے عزت، کر کے شاہ مدینہ کی مدحت سب نے پائی ہے عزت، کر کے شاہ مدینہ کی مدحت ہم نے پائی ہے عزت۔ آج جو بھی ہمیں جانتا ہے، باپ ماں کی دعا ہے، آج رتبہ انہیں جو ملا ہے، باپ ماں